نیک بندہ، اگر نیک بندے پر مصیبت آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا پہنچایا کرتے تھے. آئیے وہ بھی آپ کو واقعہ سناتا چلوں. اور اگر اس سے اگر کسی کے گناہ نظر آ جاتے ہیں یا کوئی بری چیز نظر آتی ہے تو کسی کے عیب نظر آ جاتے ہیں تو اس کو چھپا دو. امت کا بھلا مل کے کرو، 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 امت کا بھلا مل کے کرو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. نویت سنت الاعتکاف. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک کے حوالے سے حدیث مبارکہ سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں تو ہاتھ ملائیں اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے میٹھے محترم سمجھ دیکھا آپ نے کہ الحمدللہ جو لوگ باہم اللہ عز و جل کے لیے ملتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں محض اللہ کے لیے، اور اس میں کوئی لالچ نہیں ہے. آج کل تو لوگ دوستیاں آپ کو پتہ کس طرح سے رکھتے ہیں، جہاں کوئی لالچ ہوتا ہے تو وہاں پہ دوستیاں بڑھائی جاتی ہیں، باقاعدہ اس پہ کام کیا جاتا ہے کہ کسی طرح دوستی بڑھے. اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہمیں ہر ایک مسلمان بھائی سے دوستی قائم رکھنی چاہیے. اگر ملاقاتیں کسی اسلامی بھائی سے زیادہ ہوتی ہیں، اور اکثر یہ چیزیں نظارے جو نا آپ کو مساجد میں ملیں گے، جو مساجد ہے نا ان میں نمازیوں کی دیکھیں کیا صورت حال ہوتی ہے کہ آپس میں ان کا ملنا جھلنا. ظاہر ہے کہ اللہ کے گھر پہ آئیں تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں. اب اسی دوران جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھ لیا جائے تو
آنے والے جو گناہ ہیں بتقاضۂ بشریت جو ہم سے ہوتے ہیں وہ بھی معاف، جو پچھلے ہیں وہ بھی معاف، جو گزر گئے وہ بھی معاف۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے اور درود پاک کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتوں سے اشرف المخلوقات کو نوازا ہے، اور جتنا خوبصورت انسان ہے شکل صورت سے، اس کے علاوہ کوئی اور مخلوق آپ دیکھیں تو وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے۔ انسان کو ہر طرح سے جو ہے وہ نمایاں اور الگ طرز پہ بنایا گیا ہے، جس کو فرشتے دیکھ کر بھی حیران تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے پتلا بنایا گیا تھا۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈھیروں نعمتیں ہمارے درمیان موجود ہیں، اور کس کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نعمت سے نوازا ہے۔ اس کا اندازہ جب ہوتا ہے جب کوئی ہماری توجہ اس طرف دلاتا ہے۔ بعض چیزیں ہماری روٹین کے حساب سے ہوتی ہیں، روٹین کے حساب سے ہوتی ہیں۔ فرض کریں گے جیسے کہ ہم چل کر مسجد میں آ گئے، تو یہ چلنا پاؤں سے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاتھوں سے اور انگلیوں سے کام کرتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا انگلیوں کا کوئی نعم البدل بھی نہیں ہے۔ جو کام انگلیوں سے لیا جاتا ہے وہ بڑی بڑی مشین ریز ہوتی ہیں، ان سے نہیں لیا جاتا۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور ان نعمتوں کی قدر کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ دیکھیے، ایک نعمت جوانی کی نعمت ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے جوانی کی۔ اگر جوانی کی نعمت کے بارے میں کسی سے جاننا ہے نا تو کسی بوڑھے عمر رسیدہ سے آپ پوچھیں کس طرح سے کہتے ہیں جب ہم جوان تھے تو ہم کیا کرتے تھے۔ ہم تو سوئمنگ بھی کرتے تھے، ہم یہ بھی کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے، بھاگتے تھے، دوڑتے تھے، اور آج چلنا دشوار، آج اٹھنا بیٹھنا دشوار، آج جو ہے مطلب گفتگو کرنا مشکل ہو گئی۔ پہلے بڑی پھر گفتگو کیا کرتے تھے، بڑی تکبرانہ انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے، کالر چڑھا کر گفتگو کیا کرتے تھے۔ اب بالکل زمین بوس ہو گئے، بڑھاپے میں آ گئے۔ اب یہ نظارے جو نا ویڈیو نے بڑے آسان کر دیے ہیں، ویڈیوز نے بڑے، کیونکہ جب ویڈیو انسان کی بنتی ہے جوانی کی تو لوگوں کی بنی گی۔ جب سے ویڈیو کا دور آیا، موویز بننے کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور عوام کے ہاتھ میں ہے۔ ایک تو وہ تھا چلیں ٹی وی والوں کے ہاتھ میں تھی، ٹھیک ہے، کیمراز، اور اب کیمراز جو ہے وہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، بلکہ اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل کی صورت میں موجود ہے۔ اور پرانی تصویریں اور پرانی موویز جب وہ دیکھتے ہیں تو غور کریں کہ اس وقت ان کے دل پہ کیا گزرتی کہ ہم کس وقت کیسے تھے اور آج ہم کیسے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر فالج کا اٹیک ہو گیا تو کو بغیر فالج کے ہم ایسے تھے، اور فالج کے بعد اب ہماری صورتحال
یہ ہے۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ہمیں اس کی بڑی قدر کرنا چاہیے، اور جب تک ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو یہ نعمتیں ہم سے جدا ہو جائیں گی۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، بیماری اور مصیبتیں بھی انسان کے نزدیک بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں کسی کو کوئی تکلیف دیتا ہے اور اس کے صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ مجھے ایک بزرگ نے یہ واقعہ سنایا کہ میں اولیاء کرام کی تلاش میں رہتا اور ان کی قیام گاہوں کو ڈھونڈنے کے لیے صحراؤں میں، پہاڑوں اور جنگلوں میں پھرتا تاکہ ان کی صحبت سے فیضیاب ہو سکوں۔ ایک مرتبہ اسی مقصد کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوا۔ جب میں مصر کے قریب پہنچا تو ایک ویران سی جگہ میں خیمہ دیکھا جس میں ایک ایسا شخص موجود تھا کہ جس کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں جذام کی بیماری سے ضائع ہو چکی تھی۔ اس حالت میں بھی وہ شخص ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب عز و جل کی حمد و ثنا کر رہا تھا کہ اے میرے پروردگار، میں تیری حمد اور تعریف کرتا ہوں جو تمام مخلوق کی حمد کے برابر ہوں۔ اے میرے پروردگار، بے شک تو تمام مخلوق کا خالق ہے، یعنی بنانے والا ہے، اور تو سب پر فضیلت رکھتا ہے۔ میں اس انعام پر تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مخلوق میں کئی لوگوں سے افضل بنایا۔ الفاظوں پہ غور کرتے جائیے، اللہ کی حمد و ثنا پہ غور کرتے چلے جائیے۔ یہ میں وہ مراحل بیان کر رہا ہوں کہ ان مراحل سے بچپنے سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کے بڑھاپے میں تک، اور کسی وقت کچھ بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور جب کچھ ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس شخص کی یہ حالت دیکھی تو میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس شخص سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ کیا حمد کے یہ پاکیزہ کلمات تمہیں سکھائے گئے ہیں یا تمہیں الہام ہوئے ہیں؟ چنانچہ اسی ارادے سے میں نے اس کے پاس گیا اور اسے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا اے مرد سوالے، یعنی اے نیک بندے، میں تم سے ایک چیز کے متعلق سوال کرتا ہوں، کیا تم مجھے جواب دو گے؟ وہ کہنے لگا اگر مجھے معلوم ہو تو انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا۔ میں نے کہا کہ تمہارے پاؤں اور آنکھیں وغیرہ سب ضائع ہو چکی ہیں، یعنی نہ تم پاؤں سے چل سکتے ہو نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو۔ وہ کون سی نعمت ہے کہ جس پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کر رہے ہو، اس کی تعریف کر رہے ہو؟ کون سی فضیلت ہے کہ جس پر تم اس کا شکر ادا کر رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا کہ کیا تو دیکھتا نہیں کہ میرے رب عز و جل نے میرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا دیکھو، اگر اللہ پاک چاہتا تو مجھ پر آسمان سے آگ برسا دیتا، مجھے جلا کر راکھ کر دیتی، اور اگر
پروردگار چاہتا تو پہاڑوں کو حکم دیتا، وہ مجھے تباہ اور برباد کر ڈالتے۔ اگر اللہ چاہتا تو سمندر کو حکم فرماتا، وہ مجھے غرق کر دیتا۔ اگر اللہ چاہتا تو زمین کو حکم فرماتا تو وہ مجھے اپنے اندر دھسا دیتی۔ دیکھو اللہ عز و جل نے مجھے ان تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھا، پھر میں اپنے رب عز و جل کا شکر کیوں نہ ادا کروں، اس کی حمد کیوں نہ کروں، اور اس پاک پروردگار سے محبت کیوں نہ کروں۔ دیکھا، سبحان اللہ تو کہہ دیجیے۔ یہ سوچ کیسی سوچ ہے؟ آج ہمیں ذرا تکلیف ہوتی ہے تو ہم بلبلا اٹھتے ہیں، شکایتوں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، یہ تکلیف ہے کیا، ارے بھائی بہت تکلیف ہے، کیا ہے بہت جسم کے اندر، بس کیا کریں، بس 4 انجیکشن لگا کے آ گیا ہوں بھائی، درد ختم نہیں ہوتا ہے، ابھی پین کلر لگا کے آیا ہوں، ابھی ڈاکٹر کو دکھا کے آیا ہوں۔ بس مصیبتوں کا ہم ذکر کرتے ہیں، جبکہ مصیبت اگر ہم پر کوئی آتی ہے، مسلمانوں پر مصیبت آتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، مسلمانوں پر مصیبت آئے اور صبر کرے تو یہ مصیبت بھی اس کے لیے نعمت ہے، اس کے لیے نعمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان مصیبتوں پر صبر کرنے پر اجر عظیم عطا فرماتا ہے، اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اور پھر میں وہ بات میں بہت سارے ایسے واقعات یا بہت ساری ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ بعض بندہ جو ہے نا کوئی نیکی دیکھے گا اپنی بروز قیامت تو وہ تمنا کرے گا تو مطلب یہ نیکی ہی میں کرتا رہتا ہے۔ یا ایک مثال ہے کہ مطلب ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، دعا کرتے ہیں نا، بولیے ہاں یا نہیں کرتے، بولو نا، دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہم پہ کرم عطا فرما، ہماری بخشش و مغفرت فرما، اور دنیا کے اعتبار سے کچھ طلب کرتے ہیں رب العالمین کی بارگاہ میں، یا اللہ میں مصیبت میں ہوں، میں تنگ دستی میں ہوں، میں بیماری میں ہوں، یا میرا بچہ بیماری میں ہے، یا مطلب میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے احباب، ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور میرا رب عز و جل اس دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ کہیں دعا قبول فرماتا ہے، کہیں دعا قبول نہیں فرماتا۔ میں آپ کو صحیح عرض کروں، جو دعا ہم مانگتے ہیں وہ تمام دعائیں میرا رب عز و جل قبول فرماتا ہے، جتنی دعائیں۔ یہ بڑی نعمت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے جو آج میں نعمتوں کا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ آج جو ہم دعا مانگتے ہیں اور وہ بظاہر اس دعا کا اثر ہمیں نظر نہیں آتا، مگر ہم دعا مانگ رہے ہیں، تو ایسا نہیں کہ وہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ وہ دعا قبول 100% ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کس وقت کس بندے کو کیا چیز اور کس وقت دینا ہے، اور کیا چیز کو دینا نہیں چاہے وہ دعا مانگتا رہے، یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ اس کے لیے بہتر نہیں، اس کو دینا نہیں ہے۔ اور کس وقت دینا، ابھی دینا تو ابھی نقصان دے، کچھ ماحول بہتر کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، اور بظاہر دنیا میں عطا بھی نہیں فرماتا۔ اب بروز قیامت کیا ہوگا؟ پہاڑوں کی مانند نیکیاں ہوں گی ایک شخص کی، اور کہا جائے کہ یہ تیری نیکیاں ہیں، وہ عرض کرے گا یا بارے الہ، یہ نیکیاں، یہ کون سی نیکیاں ہیں میری؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، یہ تیری وہ نیکیاں ہیں کہ تو نے مجھ سے دعائیں کی اور میں نے دنیا میں اسے قبول نہیں کیا تھا، یہ اس کا اجر ہے۔ اس وقت وہ بندہ یہ کہتا ہوگا کہ یا اللہ عز و جل، دنیا میں کوئی میری دعا قبول ہی نہ ہوتی، دعا قبول ہی نہ ہو۔ اور دیکھیے ہر مشکل کے بعد جو راحت ہے، کیا ہے؟ ہر مشکل، ہم اگر دیکھا جائے دنیا میں بہت ساری آزمائش اور مشکلوں میں مبتلا ہیں، مگر کچھ ہم نے اپنی زندگی کی ضروریات کے حوالے سے اپنے آپ کو اس قدر مصروف کر رکھا ہے کہ جس کا ہمیں احساس ہوتا نہیں ہے۔ حقیقت میں ہم جو ہے نا گھرے ہوئے آزمائش میں ہیں،
ہمارا قدم با قدم جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امتحان ہے. ہمارے الفاظوں کا امتحان، ہماری نگاہوں کا امتحان، ہمارے دل کا امتحان، ہماری نیتوں کا امتحان، ہمارے خیالاتوں کا امتحان. یہ سارے امتحانات میں ہم ہیں. یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان کا روم ہے. اب اس کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں کب تک رکھے. 63 سالہ زندگی میکسیمم، اس سے زیادہ رکھے تو بونس، اس سے زیادہ اگر عمر تو بونس، زندگی کا بونس ہے. کرو جتنی نیکیاں کر لو، اچھی بات ہے. تو بہرحال پیارے سے بھائیوں کہ دنیا کے اندر جو مصیبتیں آتی ہیں تو ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے پر اجر عطا فرماتا ہے. اور ہمارے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے کہ 3 وجوہات کی بنا پر آدمی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے. 3 وجہ سے. نمبر 1 کہ کبھی بندہ گناہوں کی سزا کے طور پر مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے. جس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو وہ مصیبتوں میں اس کو گھیر لیا جاتا ہے. جو مصیبت گناہوں کی سزا کے لیے ہوگی، یعنی جو اس نے گناہ کیے دنیا میں اس کی سزا اس کو دنیا میں مل گئی. اس کی علامت یہ کہ بندہ صبر کے بجائے مخلوق کے سامنے شکوہ شکایت کرے. یعنی اس کو صبر کرنا چاہیے. اگر مجھے کوئی مصیبت آئی ہے تو اس سے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور اس پہ صبر کرے، نہ کہ مخلوق سے شکایت کرے. اب ایک اور حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے. اگر کسی شخص کو بخار چڑھے رات کو نا، یا دن میں بخار ہو، کسی سے شکوہ نہ کرے، کسی سے شکوہ نہ کرے، اور پوری رات وہ بخار میں تھا. ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ اس سے اپنی شکایت کرے کہ بھئی مجھے بخار ہے، مجھے تکلیف ہے. وہ ایک علاج کے لیے ہیں، صحیح نا. اب فرض کرے کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، مجھ سے آپ بولو کہ بھئی میرے کو بخار ہے یا مجھے تکلیف ہے، تو میں کیا کر لوں گا بھائی؟ میں تو کچھ نہیں کر سکتا نا. اور اگر آپ نے مجھ سے کہہ دیا تو آپ کو کون سا فرق پڑا؟ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا کسی حکیم کے پاس جائیں گے تو وہاں تو فرق پڑ سکتا ہے آپ کو، مگر کسی ایک عام آدمی کے سامنے فرق نہیں پڑ سکتا. تو لہذا کہ بندہ جو ہے اس پہ صبر کرے. کیا کرے؟ صبر کرے. اور بے شک ڈاکٹر کے پاس جائے، مریض کبھی خود نہیں جاتا، اس کو لے کے جانا پڑتا ہے زبردستی، کیونکہ اس کو ہمت نہیں ہوتی نا، ہمت نہیں ہوتی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب وہ بندہ اگر صبر کر لے، کسی سے شکایت نہ کی، اور رات اس نے ایسی گزار دی صبر کرتے ہوئے، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں اس کو سہج دوں تو پہلے سے بہتر دوں گا، اور اگر اسے موت دوں تو اسے بخش دوں گا، اور اس کے گناہ میں نے سارے بخش دیے. دیکھا پیا کیا؟ تو بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اچھا، یہ دوسری وجہ کیا ہے کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ گناہوں کے مٹانے اور ان کے میل سے پاک کرنے کے لیے کفارے کے طور پر بندہ مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے. جو مصیبت گناہوں اور جرائم کے لیے کفارہ کے طور پر ہوگی کہ دنیا میں ہی مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملات ہو جائیں گے. اس کی علامت یہ کہ اس میں دوسروں کے سامنے شکوہ شکایت کی بجائے صبر جمیل سے کام لے گا، اور دینی احکام کی اطاعت اور ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام نہیں لے گا. تیسری وجہ یہ کہ کبھی درجات کی بلندی، اگر گناہ نہیں ہے، ایک نیک بندہ ہے نا، ٹھیک ہے، کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی درجات کی بلندی اور معرفت قرب الہی اعلیٰ مراتب تک پہنچانے کے لیے بندہ مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے. جو مصیبت بلندی اور درجات اور حصول قرب اور معرفت الہی کے اعلیٰ مراتب پر پہنچنے کے لیے ہو. یعنی بندہ جو ہے اس مصیبت میں، نیک بندہ، اگر نیک بندے پر مصیبت آتی ہے تو وہ اس مصیبت کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، اور معرفت الہی کو پاتا ہے.
اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا ہے۔ اس کی علامت یہ کہ وہ رضا الہی سے موافقت پائی جائے گی، یعنی وہ رضا الہی سے کہ بس اللہ کی رضا، بیمار ہوں اللہ کی رضا، مصیبت ہے اللہ کی مرضی، رضا ہے، رضا الہی، اور رضا الہی اللہ اللہ، کیا بات ہے۔ اور نفس کو اللہ پاک کے ذکر میں اطمینان اور سکون نصیب ہوگا۔ دیکھا پیارے، تو اس بنا پر جو ہے مطلب ہمیں جو ہے مصیبتوں کا سلسلہ جو ہے وہ رہتا ہے، اور ان میں دونوں باتیں ہیں، گناہوں کا کفارہ بھی ہے، گناہوں سے معافی بھی ہے، اور الحمدللہ درجات میں بلندی حاصل کرنے کا ایک سبب ہے۔ جس طرح اس شخص نے، اس بزرگ نے کہا نا کہ تو نے تمام مخلوق میں مجھے افضل بنایا، نہ وہ آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، نہ پاؤں سے چل سکتا ہے۔ اب ایک بزرگ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے کئی بار یہاں سنایا ہے، ایک بزرگ کی مسجد سے چپلیں گم ہو گئی تھیں، اب وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھے بزرگ، آپ کو جو ضعیف آدمی تھا وہ بڑبڑاتا ہوتا، میری چپل چوری ہو گئی مسجد سے، اور وہ بڑبڑاتے باہر نکلے، وہ بڑبڑا ہی رہے تھے کہ سامنے ایک بندے کو دیکھا جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ میری تو چپل ہی گئی ہے، اس کے تو پاؤں نہیں ہیں، اس کے تو پاؤں نہیں ہیں۔ آئیے آپ کو ایک حدیثی واقعہ بھی آپ کو سناؤں انہی حوالوں سے۔ حضرت سیدنا واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے محبوب دو جہاں کے مطلوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ پاک ایک بندے کو زندہ فرمائے گا جس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہوگا۔ اللہ پاک اس سے فرمائے گا کہ تجھے دونوں باتوں میں سے کیا پسند ہے، تجھے تیرے اعمال کا بدلہ دوں یا اپنے احسان اور فضل کے ساتھ بدلہ دوں؟ بندہ کہے گا کہ مولا تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ پاک عز و جل فرمائے گا کہ میرے بندے کو میری نعمتوں میں سے کسی ایک کے بدلے پکڑ لو، کسی ایک نعمت کے بدلے پکڑ لو، اب اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہ رہے گی، ساری نیکیاں ایک نعمت گھیر لے گی۔ بندہ کہے گا کہ مولا اپنی رحمت اور فضل سے بدلہ عطا فرما، تو رب کریم فرمائے گا کہ میری رحمت اور میرے فضل سے بدلہ ملے گا۔ اتنے میں ایک اور شخص کو لایا جائے گا جس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک فرمائے گا کیا تو میرے اولیاء سے دوستی رکھتا تھا، یعنی تو میرے ولیوں سے دوستی رکھتا تھا، محبت رکھتا تھا، پیار رکھتا تھا ان سے؟ وہ کہے گا کہ میں تو لوگوں سے دور رہتا تھا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کیا تو میرے دشمنوں سے دشمنی رکھتا تھا؟ بندہ کہے گا کہ مولا میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ جو میرے اولیاء سے دوستی اور میرے دشمنوں سے دشمنی نہ رکھے وہ میری رحمت سے محروم ہے۔ دیکھا آپ نے؟ اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ایک نعمت اور عمر بھر کی نیکیاں، یعنی ایک آنکھ کی نعمت جسے ہم دیکھتے ہیں، عمر بھر کی نیکیاں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ہماری جو حتمی بخشش و مغفرت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، یہ بات یاد رکھیے گا، اعمال نیک کے سبب نہیں ہے۔ اعمال نیک پر ہمیں پھولنا نہیں چاہیے، ہمیں ریاکاری نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو خود پسندی کا شکار نہیں بنانا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مصلی پر نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے تو اس رب العالمین کا مجھ پر انعام ہے، اس کا انعام ہے، اس انعام کی قدر کیجیے۔ اگر آپ نے قدر کی تو رہے گا آپ کے پاس، اگر قدر نہیں کی تو یہ منتقل ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ کہ پہلے تو بہت نمازیں پڑھا کرتا تھا، بڑا تہجد پڑھا کرتا تھا، بڑا ذکر اذکار کیا کرتا، اب تو مجھ سے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اب کیونکہ ہم نے اپنے نمازوں کو پڑھنے کو مطلب اس کو قدر جانی نہیں، اس نعمت کو۔ باخدا میں صحیح بتا رہا ہوں، نماز پڑھنا بھی الحمدللہ یہ مطلب بہت بڑی نعمت ہے کہ کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلب ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم اس میں سجدہ رکوع قیام کر رہے ہیں۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یقیناً یہ قبول ہے تو ہم یہ عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حسن زن رب العالمین کی رحمت پہ رکھنا چاہیے، اور جیسا رکھو گے ویسے پاؤ گے، جیسا رکھو گے ویسا پاؤ گے۔ تو لہذا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر اس نعمت سے ہم دور بھاگے میں صرف جمعہ پڑھنے والے ہو گئے تو بھائیو خدا را اپنے اوپر رحم کیجیے، نہ پڑھنے سے تو ہماری گرفت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اور پڑھنے سے فرائض تو ہمارے ادا ہوتے ہی ہوتے ہیں، فرض ہمارا ضرور ادا ہوتا ہے، مگر بات یاد رکھیے گا، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اس نماز کا اجر اللہ تعالیٰ ہی ہمیں وہ عطا فرمائے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی زبان نے بیان کیا۔ چند حدیثیں، چند روایتیں ایسی ملتی ہیں فضائل پہ نماز پر کہ جب ہم نے اللہ اکبر کہا اس کی کیا فضیلت ہے، ثنا پڑھی اس کی کیا فضیلت ہے، نماز کی حالت بتا رہا ہوں، اور ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی اس کی کیا فضیلت ہے، سورت ملا کے پڑھی اس کی کیا فضیلت ہے، اللہ اللہ رکوع کیا تو اس کی کیا فضیلت ہے، سجدہ کیا تو اس کی کیا فضیلت ہے، ایک لمحے پر جو ہے نماز کے اندر جو ہے اس کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں جو ہمیں ایک حدیث کے حساب سے بیان کی گئیں اور ہم تک پہنچائی گئیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، تاکہ ہمارے اندر ذوق شوق پیدا ہو اور نماز سے محبت اور پیار پیدا ہو، اور اس نعمت کو ہم اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں، اس نعمت کو ہم اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کیجیے، یہ نعمتیں ہماری بخشش کا سامان بھی ہوں گی اور ہمیں اپنی مشکلات میں بہت بڑی ڈھارس بنائیں گی۔ آپ نے دیکھو بہت سارے لوگ بیچارے بیمار ہوتے ہیں، اسپتالوں میں ہوتے ہیں، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے، شکر ادا پہنچانا چاہیے، یہ شکر پہنچانے سے ہی تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم عطا فرماتا ہے۔ اور دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا پہنچایا کرتے تھے۔ آئیے وہ بھی آپ کو واقعہ سناتا چلوں۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب عز و جل، اگر میرے ہر بال کی 2 زبانیں ہوں اور وہ دن رات تیری پاکی بیان کریں، تب بھی میں تیری کسی ایک نعمت کا کما حق و شکر ادا نہ کر سکوں گا۔ تو پیارے محترم میں سمجھا غور کرنے والی بات کہ ہمیں ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، ہمارے اندر بھی، ہمارے دائیں بھی، ہمارے بائیں بھی، ہمارے اوپر بھی، ہمارے نیچے بھی، ہمارے سامنے بھی، ہمارے پیچھے بھی، اور ہمارے اندر بھی، ہمارے اندر بھی۔ آئیے حضرت سیدنا عبدالعزیز بن ابی رواد رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر ایک بڑی پھنسی اور پھوڑا دیکھ کر بڑا پریشان ہوا۔ نیک بندے، اللہ کے نیک بندے، پھنسی اور پھوڑا جو تھا وہ ان کے ہاتھ میں موجود تھا۔ آپ نے میرے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس پھنسی کے سبب مجھ پر کتنا بڑا انعام ہوا ہے؟ پھنسی ہوئی ہے، اور دیکھیں کیا الفاظ دیکھیں، آپ سوچ دیکھیں۔ آج ہماری وہ سوچ نہیں، ہماری جو ذہنی سوچ نا، برا مت مانیے گا، ایک حد تک ہے، ایک دائرے کے اندر ہے۔ اور اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں کہ ہم لوگ جو ہے نا سوچ کے حساب سے کنویں کے مینڈک بن گئے۔ کس کے مینڈک بن گئے؟ کنویں کے، سمندر کے نہیں۔ سمندر اتنا وسیع میں نہیں پتا کتنا ہے، بڑھ جائے 3 حصے ہم کہتے ہیں پانی ہے، ہم یہی کہتے ہیں ایک حصہ خشکی ہے۔ تو ہم لوگ تو سوچ کے حساب سے نا بس اتنا ہی نہیں۔ اچھا یہ بات کیوں مشہور ہوئی ہے؟ اب اس کو علماء فرماتے ہیں کہ ایک سمندر کا جو مینڈک تھا وہ کنویں میں گر گیا، تو بولا تم کہاں سے آئے ہو؟ ہے نا، علماء مثال دیتے ہیں کہ میں تو سمندر سے آیا ہوں۔ تو سمندر کتنا بڑا ہے؟ تو سمندر تو بہت بڑا ہے۔ بولا کتنا بڑا ہے؟ تو ایک پورا مینڈک نے چکر لگایا، بولا اتنا بڑا ہے؟ بولا اس سے بھی بڑا ہے۔ بولا اور چکر لگا، بولا اس سے بڑا ہے۔ جب پورا چکر لگا لیا، بولا اس سے بھی بڑا ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ پیارے محترم اسلام بھائیوں کہ ہمیں اپنی سوچ کو وسیع بنانی چاہیے۔ جب تک سوچ ہماری وسیع نہیں ہوگی، یہ باتیں ہم سے بھی سرزد نہیں ہوں گی،
کیونکہ یہ وہ مراحل ہیں، یہ پھنسی پھوڑا بیماری ہر چیز ہم نے تمام مراحل سے گزرنا ہے. آج جوانی ہے، کل بڑھاپا ہے، پھر اٹھنا بیٹھنا چیخنا چلانا، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہوں گی. ہاتھ کا اٹھنا مشکل، پاؤں کا اٹھنا مشکل، کوئی چیز کا اٹھانا مشکل، کوئی چیز کا اٹھانا مشکل. اب ان تمام حالاتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے پھوڑا ہو گیا ان کو پھوڑا ہو گیا اور پھنسی ہو گئی، اور کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس پھنسی کے سبب مجھ پر کتنا بڑا انعام ہوا؟ میرے خاموش رہنے پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے اسے میری آنکھ کی سیاہی، میری زبان اور میرے پوشیدہ اعضاء پر نہیں نکالا. نہیں آیا سمجھ میں کیا کہا؟ سنیں میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ اللہ پاک نے اس میری آنکھ کی سیاہی، آنکھ کی سیاہی جسے میں دیکھتا ہوں، زبان جس سے میں بولتا ہوں، اور میرے پوشیدہ شرمگاہ کی طرف. ظاہر شرمگاہ کی طرف ہوگا، مجھے ڈاکٹر کو دکھانا بھی پڑے گا، اور ہر ایک کو شرم آتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا، اگر کسی کو شرمگاہ میں کوئی تکلیف آ جائے تو وہ فوراً تو بتاتا نہیں، ڈاکٹر کو نہیں بتاتا. کہیں تو مرض بڑھ جاتا ہے، کہیں ٹھیک ہے اگر بتانا مطلب خود بخود بھی بہتر ہو جاتا ہے، بتانا بہتر ہے. مگر یہ کتنی بڑی بات ہے، وہ کہا کہ میری پوشیدہ اعضاء پر نہیں نکلا، میرے ہاتھ پر نکال کر اسے مجھ پر ہلکا کر دیا. اس نے میرے ہاتھ پہ نکال کر اس نے مجھ پر ہلکا کر دیا. اگر یہ پوشیدہ جگہوں پر ہوتا، آنکھوں کے سامنے ہوتا، زبان پر ہوتا تو کتنا مشکل ہوتا. ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک بندے کے پورے چہرے پر جو نا مطلب پھوڑے دیکھے. اور ایک مرتبہ میں مطلب جیسے یہاں سے جمعہ پڑھانے کے بعد اپنی ڈیوٹی پہ واپس جاتا ہوں تو میں نے الکرم کے گیٹ پہ ایک شخص کو دیکھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آتی، باقی پورا چہرہ اللہ اس کا جو نا مطلب دیکھ کے خوف آ گیا، یقین جانا. تو پیارے محترم مسلم بھائی دیکھیے کس طرح مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے ہمارا ذہن بنایا، کس طرح سے ہمیں نعمتوں کی قدر کرنا سکھا رہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی تکلیف آ جائے تو آپ اس سے بڑھ کر دیکھو کہ یار اگر یہ ہوتا تو کیا ہوتا، اگر یہ ہوتا تو کیا ہوتا. ٹھیک نا. اب یہاں مجھے امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلام حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری مدد اللہ عالی کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ آپ دوران تبلیغ کے لیے جب روانہ ہوئے تھے پنجاب میں تو آپ کو فلو ہو گیا تھا، نزلہ، تیزی سے نزلہ گرنا شروع ہو گیا. صحیح نہیں. اب ایک ایسا شخص کہ جس نے بیان بھی کرنا ہے، لوگ اس سے معتقد ہوں، اب انہیں نزلہ ہو رہا ہو، انہیں منچ پر بھی جانا ہے نا، مراحل ہیں نا. اور اگر انہیں فلم ایکٹروں انہیں اداکاروں کو تو تھوڑا نظر آیا تو اپنی ایکٹنگ نہیں کرواتے، اداکاری نہیں کرتے. یہ تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو گے اس معاملات میں، میں بہت ساری مثالیں اس پر دے سکتا ہوں، سمجھے نا. تو بہرحال اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ یا اللہ حضرت تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نزلہ دیا ہے، اگر اس سفر کے دوران میرے کو موشن ہوتا تو پھر کیا ہوتا. میں سفر کر رہا ہوں بس کے اندر، اور اس وقت بس میں سفر کیا کرتے تھے. اتنی دعوت اسلامی اتنی مطلب عام نہیں تھی جتنی آپ الحمدللہ دنیا بھر میں. یہ شروعات کی بات آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو لہٰذا میرے میٹھے محترم سمجھ، اگر کوئی انسان کو تکلیف آئے تو اس تکلیف کو نعمت سمجھیں اور اللہ کا شکر ادا پہنچائے کہ یا اللہ اگر اس سے بڑھ کر تکلیف آتی تو ہم کیا کر لیتے، ہم کیا کر لیتے. اور اس وقت تو میں کہتا ہوں کہ لانڈی کونگی والوں کو تو زیادہ شکر ادا پہنچانا چاہیے کہ پورا کراچی ڈوب گیا، لانڈی کونگی آپ کا نہیں ڈوبا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ گھروں میں پانی بھرایا، گھٹنوں تک پانی بھرایا، گٹر کا پانی گھروں میں آ گیا، گٹروں کا پانی ہے نا، گٹر کا. اور پھر یہاں پر بھی ظاہر پانی آیا مگر اتنا پانی تو نہیں آیا نا. اچھا کتنا پانی برسا؟ اگر دیکھا جائے جو ریکارڈ کیا گیا ہے سب سے زیادہ جو پانی گرا ہے وہ آپ کے لانڈی کونگی میں گرا ہے، سب سے زیادہ. کیا لانڈی کونگی میں آپ کو پانی نظر آیا؟ بھائی یہاں نالے ایسے بنے ہوئے ہیں، بتا نا 44 بڑے بڑے نالے بنے ہوئے ہیں جس کی بنا پہ سارا پانی ہمارا گھنٹہ 2 گھنٹے میں نکل جائے. تو کہنے کا مقصد ہے ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا پہنچانا چاہیے کہ یہ بھی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور اگر دیکھا جائے بجلی نعمت ہے، پنکھا نعمت ہے، ایسی نعمت ہے، یہ سب نعمت ہیں. ان نعمتوں کا شکر ادا پہنچانا چاہیے.
اور مصیبت میں جو ہے آئیے. ایک اور آپ کو واقعہ بتاؤں, میں نے بہت سارے واقعے رکھے مگر انشاءاللہ اس پہ میں اب اختتام کروں گا, جو آپ لوگ بھی جلدی جلدی آ جائے کریں, آپ لوگ بھی جلدی جلدی, تاکہ یہ ساری دیکھیں پتہ کی بات ہے الحمدللہ آپ کو پتہ ہے. اور جب میں مطالعہ کر لیتا ہوں تو پھر ممبر پہ بیٹھ جب مطالعہ نہیں کرتا پھر امام صاحب کو کہتا ہوں آپ تقریر کر لو, صحیح. تو میں پھر تیاری کر آتا ہوں, تو کم از کم آپ سننے کے لیے آ جائیں, یہاں پر سمجھنے کے لیے آ جائیں, کہ آپ نہ سمجھیں مگر آپ سے زیادہ میں خود سمجھ رہا ہوں. میں آپ کی تربیت دی اور ادھر آ کے تو میری تربیت ہوئی, اور میں انہی نیتوں کے سبب جو نا الحمدللہ یہ بیانات کا جو سلسلہ ہے وہ میں کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. حضرت سیدنا وہاب بن منبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو نابینا ہونے کے ساتھ ساتھ برس اور جزام کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا, اور کہہ رہا تھا اللہ پاک کی نعمتوں پر اس کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ہے. سیدنا وہاب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک شخص تھا, وہ کہنے لگا کہ اب اللہ پاک کی کون سی نعمت تیرے پاس رہ گئی ہے کہ جس پر تو شکر ادا کر رہا ہے. یہ سوچ پانے والے آج بھی اس دور میں موجود ہیں یا نہیں ہیں نا, بولیے موجود ہیں. تو ذرا غور کیجئے کہ جس پر تو شکر ادا کر رہا ہے نا, اب تیرے پاس ایسی کون سی نعمت رہ گئی ہے. تو نابینا مریض نے کہا کہ شہر والوں کی طرف دیکھو, شہر والوں کی طرف دیکھو کہ ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے, اور ان میں میرے سوا کوئی بھی رب کریم کو نہیں پہچانتا. کیا میں پھر بھی اس کا شکر ادا نہ کروں؟ سبحان اللہ تو کہہ دیں, نہیں آئی سمجھ میں, کہ دیکھیں شہر والوں کو دیکھیں کہ کتنی لوگ تعداد کے اندر ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان رہے. میری نظر چلی گئی, میں نابینا ہو گیا, اس کے باوجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا پہنچانا کہ میں اللہ تعالیٰ کو پہچان رہا ہوں, اس کی معرفت حاصل کر رہا ہوں, اور ان کو ساری نعمتیں مل کر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی شکر ادا نہیں پہنچاتا, وہ شکر ادا نہیں پہنچاتا. اور مجھے دیکھیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا پہنچا رہا ہوں, اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کی پہچان نہیں, معرفت الہی, جیسے کہ نا معرفت پہچان تو ہم اللہ کو ہم سب کو جانتے ہیں ایمان, مگر جب انسان کو معرفت الہی حاصل ہوتا ہے نا تو وہ پھر اللہ کے نزدیک ہوتا ہے, اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. وہ کہ اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے اس کے اندر بھی اس کو سرور آتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے اندر بھی اس کو سرور آتا ہے. تو وہ پھر معاملات انسان کے بڑھتے چلے جاتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو نوازتا رہتا ہے, اس کو تکالیفیں بھی دیتا ہے, آزمائشوں میں بھی ڈال دیتا ہے, اور پھر اس آزمائش سے سرخرو بھی فرما دیتا ہے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سرخرو فرمایا, ایسے ہی ہے نا. تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا ابو حازم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کیا کہ اے ابو حازم, آنکھوں کا شکر کیا ہے, آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ان کے ذریعے کوئی اچھی بات دیکھو تو اسے عام کرو, اور اگر بری بات دیکھو تو اسے چھپا لو. آنکھ کا شکر ادا کیا ہے, سمجھ میں آئے تو بولو, ہے نا, کہ اس سے اگر اچھی بات نظر آتی ہے تو اس کو عام کرو, بتاؤ لوگوں کو, اور اگر اس سے اگر کسی کے گناہ نظر آ جاتے ہیں یا کوئی بری چیز نظر آتی ہے تو کسی کے عیب نظر آ جاتے ہیں تو اس کو چھپا لو, اس کو بیان نہیں کرو. اب کسی کے عیب آ جاتے ہیں, اور آج کل تو سوشل میڈیا پہ کسی نہ کسی کے عیب آ ہی جاتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کیا کیا ہوتا ہے, سب دنیا سب کچھ پتا ہے, مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہے کس طرح سے بلیک میل کیا جاتا ہے اور کس طرح سے سارے معاملات ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے. تو انہی بنا پر ہوتا ہے, انہی چیزوں پر ہوتا ہے. تو لہذا غور کریں پیارے اسلامی بھائیوں کہ آنکھوں کا شکر تو یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے کوئی اچھی بات دیکھیں تو پھر ہم اس کو عام کر دیں, لوگوں تک عام کریں, اچھی بات. اور اگر بری بات دیکھ لیں, کسی کے عیب دیکھ لیں تو اس کے عیب بیان نہ کریں, برائی بیان نہ کریں, اس کو حذف کر جائیں. حذف کیا کریں, اس سے زیادہ ہم گنہگار ہیں, نہ جانے اللہ کیا ہماری کس بات پہ پکڑ ہو جائے, ہم تو نہیں جانتے کیوں ہے, ہم نے کون سا تیر مار دیا اللہ کی بارگاہ میں,
عمل کر کے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم نے کون سا تیر مار دیا؟ تو لہٰذا میرے میٹھے محترم اتنے بھائیو، ان باتوں کو آپ کو مجھ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہماری زندگی کے معمولات میں ہے، ہماری زندگی کے معمولات میں. ابھی سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا پہنچانے لگیں گے اس کی نعمتوں کا، تو یہ نعمتیں ہم سے جدا نہیں ہوں گی، بلکہ یہ نعمتیں ہمیں جو ہیں ملیں گی، اور یہ نعمتیں مدد کریں گی. اب گھڑی مجھے اجازت نہیں دے رہی، میں اور بہت ساری ایسی اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کرنی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.